بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق الاعلیٰ کی جانب الوداعی آثار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قیم کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، لا ارا ذالک الا اقتراب اجلی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری۔ اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم جدائی سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا ولعلی لا احج بعد عامی ھذا، غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل صفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر واپس آ کر منبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، انا بکم لاحقون، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز۔ ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہیں، چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ عہد اور وصیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حریقوا علی من 7 قراب ولم تحلل اوکہیتہن لعلی اعہد الی الناس۔
مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہوتا کہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجملہ اور باتوں کے فرمایا، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصاری اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ مزید فرمایا، لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص یعنی زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من ظہرہ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلموا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے۔ نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا، ترکت فیکم امرین لن یضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ نماز کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانشینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا
تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ تیسری بار غسل فرمایا اور اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ ہفتے یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ جو کچھ تھا سب صدقہ فرما دیا۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 66 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن سوموار کی صبح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگیں۔ پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تو یہ بات چھپا لے گئیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا، اِنَّهُ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ هَٰذَا، وہ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ روئیں۔ اور دوسری بار یہ فرمایا تھا، اِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي، میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، اسی لیے وہ ہنسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت بھی دی کہ تم سارے خواتین عالم کی سیدہ ہو، یعنی سردار ہو۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، وَأَقْرَبَ أَبَاهُ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت،
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مقصود ان کے جیسے کام سے روکنا تھا۔ مزید فرمایا، لا یبقین دینان بارض العرب، سرزمین عرب میں دو دین نہ باقی رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام۔ عالم نزا اور وفات۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے۔ ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے وقت سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ النساء آیت نمبر 69۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ صحابہ کی حیرت اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف۔ اس حادثہ دلفگار کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور قبیح نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی تھی تو صلح میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔
انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ تلاوت اخذ کی، اور تب میں نے جس انسان کو سنا تو وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلافت کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے ثقیفہ بن سعادہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ثقیفہ بن سعادہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ وہاں مہاجرین و انصار میں بحث و گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار یعنی حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے۔
اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہاتھ پھیلائیے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پھیلایا اور عمر رضی اللہ عنہ اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے افراد یہ تھے: سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا عباس کے دو صاحبزادگان فضل، قسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، سیدنا اسامہ اور اوس بن خولہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقران رضی اللہ عنہما پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قبہ میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اندر داخل ہوتے اور فرداً فرداً نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کیا گیا۔